نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ اِلیٰ فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فاتبعوا امر فرعون پس اتباع کی انہوں نے فرعون کے حکم کی وما امر فرعون برشید اور نہ تھا فرعون کا حکم کوئی درست یقدم قومہ یوم القیامہ قیادت کرے گا اپنی قوم کی قیامت کے دن فاوردہم النار پس وارد کرے گا ان کو آگ میں وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اور بہت برا وارد ہونا ہے وارد ہونے کی جگہ میں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ اپنے پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کو بھی بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ بہت برا ہے انعام جو ان کو دیا گیا ذالک من انباء القرى یہ ہے بستیوں کی خبروں میں سے نقصہ علیک ہم بیان کرتے ہیں اس کو آپ پر منہا قائم وحصید بعض ان میں سے کھڑی ہیں اور بعض جڑ سے کاٹ دی گئیں وما ظلمناہم اور ہم نے ظلم نہ کیا ان پر ولکن ظلموا انفسہم اور لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء پس نہ کام آئے ان سے ان کے وہ معبود جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ کچھ بھی لما جاء امر ربک جب آ گیا حکم تیرے رب کا وما زادوہم غیر تتبیب اور نہ بڑھایا انہوں نے ان کو سوائے ہلاکت کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ ہود کا 9واں رکوع آیات نمبر 96 سے لے کر 101 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہم نے پڑھا اور سنا ہے۔ آج کے سبق میں اس سورہ مبارکہ کا آخری واقعہ، 7واں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس سے پہلے 6 واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کا، نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، نمبر 3 صالح علیہ السلام کا، نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام کا، نمبر 5 لوط علیہ السلام کا، اور نمبر 6 شعیب علیہ السلام کا، اور یہ 7واں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح آیات دے کر فرعون کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر غور کرتے، وہ مقابلہ کرنے پر تل آئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی شکست دی اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک طرف تو میرے موسیٰ علیہ السلام کی سچی دعوت تھی، دوسری طرف ان کا لیڈر فرعون تھا، اور ان بد نصیبوں نے اللہ کے سچے نبی کو چھوڑ کر فرعون کی بات کو مانا۔ فرعون کی قیادت اور فرعون کی لیڈری پر انہیں یقین تھا، اس لیے کہ اس کے پاس مال و متاع زیادہ تھا، کہ فرعون خود کہا کرتا تھا، قرآن میں بھی ہے، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، غور تو کرو، سارا مصر میرا ہے، یہ نہریں، یہ باغات سب میرے ہیں۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، جو نہ تو صحیح طرح سے بول سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی مال و متاع ہے۔ میں بہتر ہوں یا موسیٰ بہتر ہے؟ یعنی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ تو لوگوں کی حالت تو عموماً یہی ہوتی ہے کہ جس کے پاس مال و متاع زیادہ ہو، جس کے پاس طاقت زیادہ ہو، لوگ اسی طرف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، موسیٰ علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے، کیونکہ فرعون کے خوف کی وجہ سے اور فرعون کے طاقت کے رعب کی وجہ سے۔ بہرکیف اکثر لوگوں نے فرعون کی بات مانی، کم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، دنیا میں کیا ہوا؟ جنہوں نے فرعون کی بات مانی، فرعون آگے آگے تھا، وہ پیچھے پیچھے تھے، جا کر سیدھا ان کو غرق کیا، خود بھی غرق ہوا، ان کو بھی غرق کرایا۔ ایسے ہی دن قیامت کی بھی ہوگا، آگے آگے فرعون ہوگا، پیچھے پیچھے اس کے ماننے والے، اور سیدھا دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا فائدہ ہوا ایسے لیڈر کا جس نے دنیا کے اندر بھی برباد کیا اور آخرت میں بھی برباد کیا۔ لوگوں، اللہ کے انبیاء اور انبیاء کی دعوت کو مانو، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وَمَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور واضح دلائل کے ساتھ۔ سلطان کہتے ہیں غلبے کو، تو دلائل کے ساتھ ہی اصل بندہ غالب ہوتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو لڑائی جھگڑے کے ساتھ غالب ہے، لیکن وہ غلبہ عارضی ہوتا ہے، اصل غلبہ وہ ہوتا ہے جو دلائل کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے دلیل پیش کی، دوسرے نے آگے سے اس کو مکہ مارا، تھپڑ مارا، تو بظاہر تو اس نے اس کو چپ کرا دیا، لیکن اس مجلس میں وہ غالب رہا، لیکن بعد میں جو بندہ کہے گا، سنے گا نا، کہے گا یار گل اس دی ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا لوگ، وہ
ظالم نے اس کو تھپڑ مار کے چپ تو کروا دیا، لیکن بات اس کی ٹھیک تھی۔ اور یہ غلبہ ہے اصل میں، اب بھی لوگ اس کی بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ اصل میں غلبہ ہوتا ہے جو دلائل کے ساتھ غلبہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلائل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون دعوے دار ہے ربوبیت کا اور خدائی کا دعوے دار ہے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا، تو فرعون سے کو کہا تو بھی کچھ کرنا، کہ تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو تم ہی کوئی دکھانا۔ اب فرعون کر بھی کچھ نہیں سکتا اور دعوی خدائی چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو غلبہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا دلائل کے حساب سے۔ پھر بڑے مجرمے میں جب جادوگروں کو لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فتح موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو غلبہ تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، سلطان مبین تھے، واضح دلائل تھے اور اللہ کی قدرت کی آیات اور نشانیاں تھیں، لیکن فرعون کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، بدبخت نہ مانا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی جانب بھیجا، اس کے سرداروں اور اس کے مشیروں وزیروں کی جانب بھیجا۔ وہ کون تھے؟ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، ان سب نے اتباع کر رکھی تھی فرعون کے حکم کی۔ فرعون کہتا موسیٰ جادوگر ہے، وہ بھی کہتے بالکل جادوگر ہے، نعوذ باللہ، جیسے فرعون کہتا ویسے وہ بھی مانتے۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم کوئی درست نہ ہوتا تھا، کوئی اچھا حکم نہیں ہوتا تھا، وہ جو بات بھی کرتا وہ بدبخت غرور سے بھری ہوئی بات، کفر و شرک پر مبنی بات کرتا، کبھی کہتا میں اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا، کبھی کیا اور کبھی کا، ہر بول تکبر والا بول۔ اللہ فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا ہوا؟ یقدم قومہ یوم القیامہ، جیسے دنیا کے اندر لیڈر بنا اپنی قوم کا اور جا کر غرق کیا، ایسے دن قیامت کی بھی آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے۔ فَأَوْرَدَوْهُمُ النَّارِ، سب کو لے کر دوزخ میں جائے گا۔ ایسے لیڈر سے اللہ محفوظ فرمائے، اپنا بیڑا بھی غرق کرے اور اپنے ماننے والوں کو بھی تباہ و برباد کرے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کو لے کر دوزخ میں جائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وارد ہونے کی جگہ جہنم سے بری اور کوئی نہیں ہے، سب سے بری جگہ جہنم ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ساری کائنات میں خوش و خرم رہنے والا بندہ جس نے زندگی ساری عیاشیوں میں گزاری ہو، اس پاک میں آتا ہے، اسے دوزخ کا ایک راؤنڈ لگوایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے بڑی عیاشیاں کی ہیں، وہ کہے گا میں نے تو سکھ کا منہ بھی کبھی نہیں دیکھا، ساری دنیا کی عیاشیاں اور لذتیں جہنم کی ایک ملاقات سے بھول جائیں گی، ایسی خطرناک جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہوئی اور دن قیامت کی بھی ان پر لعنت ہوگی، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا اور ان کو جادوگر کہا اور فرعون کی بات کو مانا، دنیا میں بھی لعنتی قرار ہوئے، آخرت میں بھی ملعون قرار ہوئے۔ بئس الرفد المرفود، یہ بہت برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا، لعنت سے بری اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ان پر پڑی، اس سے بری اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے ناراضگی سے محفوظ۔ آمین۔ اب یہ 7 انبیاء کے واقعات اللہ نے بیان کیے اور پھر آخر میں ہمیں درس عبرت دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے واقعات اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک کہانی ہے بس سن لی جائے، ایک قصہ ہے بس بیان ہوا اور سن لیا، یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا کی بستیوں کے واقعات تھے جو ہم نے تمہارے سامنے بیان کیے، کیسے قوم نوح کو غرق کیا گیا، کیسے قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا، کیسے قوم سمود پر چیخ کا عذاب آیا، کیسے قوم لوط کی بستیوں کو الٹا کر دے مارا گیا، کیسے قوم شعیب پر زلزلے اور چیخ کا عذاب آیا۔ یہ جو واقعات تمہیں سنائے یہ ہے اہل دنیا کے حالات، یہ ہے دنیا میں اللہ کے نافرمانوں کے واقعات، اب تم غور کرو تمہارا انجام کیسا ہوگا۔ فرمایا ذالک من انباء القری،
یہ ہم نے بستیوں کی خبروں میں سے خبریں بیان کی ہیں، نقصہ علیکا، ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرتے ہیں، منہا قائم و حسید، بعض تو وہ بستیاں ہیں جو کھڑی ہیں، بستیوں والے تو مر گئے، بستیاں کھڑی ہیں، وحسید، اور بعض وہ بستیاں جو جڑ سے کاٹ کر رکھ دی گئیں، جیسے قوم لوط کی بستیاں، اللہ تعالیٰ نے ایسے زمین کو الٹا کر کے دے مارا، برباد کر کے رکھ دیا، یا نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، کچھ نہ بچا پیچھے، جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا، اللہ نے نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جو قبریں اکھیڑی، نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ بہت کہتے تھے ہمارے بغیر نظام نہیں چلے گا، ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ فرعون کہتا میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں، کہاں گیا فرعون؟ قرآن کہتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض، نہ آسمان پہ کوئی رویا نہ زمین پر کوئی رویا، کی میت اور لاش پر رونے والا کوئی نہیں تھا کہ دو آنسو ہی بہا دیتا، نہیں، آج اس کا وجود پڑا ہوا ہے اور کوئی اس پہ آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ بعض جڑ سے کاٹ کر رکھ دیں، نام و نشان مٹا کر رکھ دیا گیا۔ وہ قارون جس کو اپنے مال و متاع پر ناز تھا، جو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے اور جو بھی ہے میں نے خود کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ نے زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فخسفنا به وبدارہ الارض ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کون چھڑائے اللہ کے عذاب سے، کون بچائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بستیوں کے حالات ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور اے لوگو تم بھی اپنی فکر کرو۔ اچھا، یہ جن پر غرق کرنے کا عذاب آیا، جن کو برباد کر دیے گیا چیخ کے ذریعے، یہ نعوذ باللہ اللہ نے کوئی ظلم کیا؟ اللہ فرماتے نہیں نہیں نہیں، وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن ظلموا انفسہم، اور لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جب خود اللہ کی نافرمانی کی، خود اپنے تباہی کے اسباب مہیا کیے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، بس ان کے کام نہ آئے ان کے وہ معبود جن کو وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے رہتے تھے لیکن کوئی کام نہیں آیا۔ جب اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آتا ہے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا پھر کوئی نہ بچا سکا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے تو ہلاکت کے علاوہ ان کو کچھ نہ دیا۔ وہ غیر اللہ کو جو پکارتے رہتے تھے کہ وہ ہماری مشکلیں حل کریں گے، فلاں سرکار کرے گی اور فلاں سرکار کرے گی، وہ فلاں سرکار نے کیا کرنا تھا، وہ اللہ فرماتے ہلاکت کے علاوہ انہوں نے کچھ نہ دیا، کیونکہ غیر اللہ پر یقین رکھنا ہی تو ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسا کہ 8ویں پارے میں ہے کہ جب اس بندے کی موت آتی ہے نا جو اللہ کے علاوہ غیروں کی پکاریں کرتا ہے، تو موت کے وقت فرشتے اس کی روح کو روک لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم۔ اب اگر 8واں پارہ نکال لینا اس کے بعد پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورت الاعراف، سورت الاعراف ہے، 8واں پارہ ہے، آیت نمبر 36 ختم ہو گئی ہے اور 37 شروع ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 140، صفحہ نمبر 140 ہے، آیت نمبر 36 ختم ہو گئی ہے، 37 شروع ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 140 سورت الاعراف، آیت نمبر 36 37 36 اور 37 دونوں دیکھ لیجئے۔ رب العالمین فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے،
اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا یا جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ملے گا ان کا حصہ کتاب میں سے، جو اللہ نے لکھا ہے مقدر میں وہ تو ملے گا، لیکن موت کے وقت کیا ہوگا یہ بات اگلی دیکھنی ہے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی فرشتے آئیں گے، یتوفونہم، فوت کرتے ہوں گے ان کو، موت کے وقت جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، قالو، تو فرشتے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ کہاں ہیں، اب ان کو پکارو نا۔ تم کہتے تھے فلاں ہماری مشکلیں حل کریں گے، اب اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ تمہاری جان نکالنے کے لیے ہم آگے ہیں، اب ان کو بلاؤ نا، اب ان کو پکارو نا تاکہ تمہاری مشکل کو حل کریں۔ قالو ضلوا عنا، جواب میں کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، اب تو کوئی نظر نہیں آتا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، پھر گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے، غلطی ہو گئی جی، ہم نے غیر اللہ پر یقین رکھا، آج تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، پھر حکم ہوگا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے گزر گئیں، جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں، جیسے وہ جہنم میں پڑے ہیں تم بھی جہنم میں جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہ، اب کچھ بےایمان پہلے جہنم میں ہوں گے، یہ بھی پیچھے پہنچ جائیں گے، تو کیا ہوگا وہاں پر جہنم کا ماحول کیسا ہوگا؟ اور میں کلما دخلت امت، جب بھی کوئی امت کوئی جماعت جہنم میں جائے گی، لعنت اختہا، وہ اپنی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، ایک دوسرے کو لعنت کریں گے جہنم میں۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، پھر سارے جہنم میں جھگڑیں گے، لڑائی کریں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ کوئی کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے تم نہ مانتے نا ہماری بات۔ قالت اخراہم لأولاہم، پھر بعد میں آنے والے جہنمی پہلے والے جہنمیوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو دے دگنا عذاب آگ کا۔ قال لکل ضعف، رب العالمین فرمائیں گے ہر ایک کو دگنا ملے گا، ان کو بھی دگنا ملے گا اور تمہیں بھی دگنا ملے گا، ان کو اس لیے کہ انہوں نے تمہیں غلط پٹیاں پڑھائیں، اور تمہیں اس لیے کہ تمہیں میری آیات دکھائی نہیں دی اور تم نے ان کی بات کو مان لیا۔ قال لکل ضعف، ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا، ولکن لا تعلمون، اور لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، پھر پہلے والی جماعت پچھلی جماعت کو کہیں گی فما کان لکم علینا من فضل، بس نہیں تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، ہماری شکایت لگائی نا، کوئی فائدہ ہوا؟ تمہیں بھی ایسی مار پڑ رہی جیسے ہمیں پڑ رہی ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بس چکھو عذاب کو جو تم کماتے تھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کو چھوڑ کر جس پر یقین رکھا وہ الٹا نقصان ہی دیا اس نے۔ موت کے وقت بھی فرشتے کہیں گے اب ان کو پکارو، جہنم میں بھی سوائے لعن طعن کی اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لوگوں غیر اللہ سے یقین ہٹاؤ، یقین کس کی ذات پر رکھو۔ واپس آئیے، یہاں ہمارے سبق میں کیا فرمایا کہ جن کو وہ پکارتے تھے انہوں نے کوئی فائدہ نہ دیا، وما زادوہم غیر تتبیب، سوائے نقصان کے اور کچھ فائدہ نہ دیا۔ جن کو اوپر یقین رکھا تھا انہوں نے نقصان ہی دیا، اس یقین نے فائدہ تو کوئی نہیں دیا۔ ہاں اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین تھا تو وہ فائدہ دے گا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ
ایمان اور یقین کامل نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلائل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے اتباع کی تھی فرعون کے حکم کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم کوئی درست نہ تھا، يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا دن قیامت کے، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پس لے جائے گا ان کو آگ میں، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور سب سے برا وارد ہونا ہے وارد ہونے کی جگہ میں، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور وہ پیچھے اپنے پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، بہت برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں کی خبروں میں سے ہے، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، ہم بیان کرتے ہیں اس کو آپ پر، مِنْهَا قَائِمٌ، بعض ان میں سے کھڑی ہیں، وَحَسِيدٌ، اور بعض بالکل کٹی ہوئی ہیں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ، پس کام نہ آئے ان سے، آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کے وہ الہ جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، من شیء، کچھ بھی کام نہ آئے، لما جاء امر ربک، جب آ گیا تیرے رب کا امر، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہ بڑھایا انہوں نے ان کو سوائے ہلاکت کے۔